السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اچھی طرح احادیث کو سمجھ کر غور و فکر کر کے آگے بھی پہنچاتے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم پڑھ رہے تھے تقدیر کا باب۔ اس تقدیر کے باب میں ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پڑھنے جا رہے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت فرماتی ہیں کہ انصاری بچہ فوت ہو گیا۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اللہ کے رسول، اس بچے کو خوشخبری ہو، یہ تو جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے جس نے کوئی برا عمل نہیں کیا اور نہ ہی برائی کی حد تک پہنچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتی ہے، یعنی اس کے جنتی ہونے کا جزم اور یقین نہ کرو، کیونکہ اللہ نے جنت کے لیے مستحق لوگوں کو پیدا کیا ہے جبکہ وہ اپنے باپوں کی پشت میں تھے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ انسان کے پیدا ہونے سے کئی ہزار سال پہلے تقدیر لکھی جا چکی، اور جب بچہ، پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ بچہ جب ماں کے رحم میں بھی گوشت اور لوتھڑا ہوتا ہے تو اس کے بدبخت اور نیک بخت ہونے کے بارے میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ تو ویسے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب وہ اپنے باپوں کی پشت میں تھے اور جہنم کے لیے بھی مستحق لوگوں کو پیدا کیا ہے جبکہ وہ اپنے باپوں کی پشت میں تھے۔ یہ حدیث جو ہے وہ مسلم سے روایت ہے۔ اگر ہم اس کی تشریح کی طرف جائیں تو دو مصلحتیں نکلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ شاید یہ حکم اس زمانے کے لیے کیا گیا ہو کہ جب ابھی یہ حدیث نازل نہیں ہوئی تھی، جس میں چھوٹے بچے، جو نابالغ بچے ہوتے ہیں، چھوٹے کم سنی میں، صغر سنی میں دودھ پیتے بچے جو ہیں، ان کے فوت ہو جانے کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جنتی ہوں گے۔ اور دوسرا اس چیز کی نفی کی گئی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ وثوق سے یہ بات کہی کہ جس طرح ان کو علم غیب ہو، اور ہم نے تو یہ بات پڑھی ہے کہ غیب کی کنجیوں میں سے یہ ایک کنجی ہے، کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو یہ بات نہیں پتہ۔ تو اس بات کی نفی کرنے کے لیے کہ اے عائشہ کے مطلب اتنے زیادہ وثوق سے نہ کہو کہ جیسے کہ تمہیں علم غیب ہو۔ آگے بہت ہی پیاری حدیث آنے جا رہی ہے جس سے یہ پتہ چلے گا کہ اگر سب کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے تو پھر ہم عمل کیوں کرتے ہیں۔ متفقٌ علیہ حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر آدمی کا مقام اور ٹھکانہ جنت اور جہنم میں لکھ دیا گیا ہے، یعنی یہ مقرر کر دیا گیا ہے کہ کون لوگ جنتی ہیں اور کون لوگ جہنمی ہیں۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم لکھی ہوئی تقدیر پر توکل اور اعتماد کر کے بیٹھ جائیں اور عمل کرنا چھوڑ دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ عمل کرو، اس لیے کہ جو آدمی جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس پر اس کو آسانی اور توفیق دی جاتی ہے۔ لہٰذا جو آدمی نیک بختی کا اہل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیک بختی کے اعمال کی توفیق دے دیتا ہے، اور جو آدمی بدبختی کا اہل ہوتا ہے اس کو بدبختی کے اعمال کا موقع دیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت ارشاد فرمائی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال دیا، تقوی اختیار کیا اور اچھی بات یعنی کلمہ توحید کی تصدیق کی، اس کے لیے ہم آسانی کی جگہ یعنی جنت آسان کر دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن جس نے بخل کیا اور نفسانی خواہشات اور دنیا کی چمک دمک میں پھنس کر آخرت کی نعمتوں سے بے پرواہی اختیار کی اور عمدہ بات یعنی کلمہ توحید کی تکذیب کی، تو اس کے لیے مشکل جگہ یعنی جہنم کی راہ آسان کر دیں گے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ سب کچھ تو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے تو ہم پھر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ بالکل بھی ایک صاحب فہم و فراست شخص کا یہ اپروچ اس کی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اول یہ کہ جن اور انس کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ کو نہیں پتہ انجام کیا ہے، لیکن آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ نیک اعمال کرنے سے انجام اچھا ہو جائے گا، تو آپ کا کام ہے عمل کرنا اور یہ دعا کرنا کہ خاتمہ بالایمان ہو آپ کا، اور اس لیے عبادت کرنا کہ آپ کا رب جو حقدار ہے اس عبادت کے جو ہم کرتے ہیں، اور اصل میں یہی اعمال بندے کو نیک بخت اور بد بخت بنائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بختوں میں شامل کرے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔